اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ سامعین محترم، ایک آیت آپ کے سامنے سورۃ الاعراف سے تلاوت کی ہے، اس کی مختصر سی تفسیر اور موجودہ حالات پر کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر بستی کے رہنے والے، شہر کے رہنے والے، علاقے کے رہنے والے اگر وہ ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں تو ہم ان کے اوپر آسمان سے اور زمین سے برکتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ برکتوں کے حصول کے لیے ایمان اور تقوی شرط ہے۔ آمنوا واتقوا، ایمان بھی آدمی لے آئے اور تقوی بھی اختیار کرے، دونوں ایمان اور تقوی لازم ملزوم ہیں۔ کوئی آدمی ایمان تو لے آئے اور تقوی اختیار نہ کرے وہ بھی بے فائدہ ہے، اور کوئی آدمی تقوی تو بہت زیادہ اختیار کرے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، لیکن اس کے اندر ایمان نہ ہو تو وہ بھی بے فائدہ ہے۔ ایمان اور تقوی جب آدمی حاصل کرتا ہے، اہل علاقہ ایمان اور تقوی کو اختیار کرتے ہیں، ایمان اور تقوی پر محنت کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ آسمانوں سے اور زمین سے برکات نازل فرماتے ہیں۔ آسمان سے برکت نازل ہوتی ہے، بارش برستی ہے تو برکت والی ہوتی ہے، رحمت والی ہوتی ہے۔ وقت پر بارش آئے تو یہ رحمت والی ہے، بے وقت آئے تو یہ زحمت والی ہے۔ اور اسی طرح زمینیں فصلیں اچھی اگاتی ہیں اور پانی وقت پر ان کو ملتا ہے اور بہت اچھی فصلیں تیار ہوتی ہیں، اور اس کے اندر اتنی برکت ہوتی ہے کہ انسان کی ساری ضروریات پوری ہو جاتی ہیں۔ اہل اللہ نے فرمایا ہے اللہ سے زیادہ مال نہیں مانگنا چاہیے، اللہ سے زیادہ برکت مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ برکت عنایت فرما دے تو بہت کم پر جو ہے بہت کم زیادہ کفایت کر جاتا ہے، زیادہ پر کفایت کر جاتا ہے۔ انسان بہت کم سے زیادہ فوائد حاصل کرتا ہے، اپنی ضروریات پوری کر لیتا ہے، وگرنہ وہ لوگ بھی ہیں جن کی لاکھوں روپے آمدن ہے ماہانہ اور ان کے گھر میں برکت نہیں ہے تو وہ تنگی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس لیے میں اپنے احباب کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، قرآن مجید کا یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایمان بھی لے آئے اور تقوی بھی اختیار کریں۔ تقوی گناہوں سے بچنے کا نام ہے، تقوی اللہ کی فرما برداری کا نام ہے۔ تقوی سے ہم نے ایمان کو مضبوط کرنا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحمت نازل فرمائے گا۔ اب دیکھیں گزشتہ حالات کے اندر سیلاب کا اتنا بڑا طوفان اور عذاب، اس وقت وہ بڑی مشکل سے، اس مشکل سے ہم نکلنے والے ہی ہیں کہ اب جو ہے بے وقت بارش آ رہی ہے اور فصلوں کو نقصان ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم ایمان اور تقوی کو اختیار نہیں کرتے، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی فصلوں سے، اپنے کھیتوں سے، اپنے باغات سے، اپنی آمدن سے ہم اللہ کا حق نہیں نکالتے، نہ زکوٰۃ پوری دیتے ہیں اور نہ عشر پورا دیتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے۔ اگر کسان اس بات پر جو ہے اپنے آپ کو جو ہے یقینی طور پر اس بات پر وعدہ کر لیں اور مضبوط کر لیں کہ ہم اللہ کا حق پورا دیں گے تو پھر برکات دیکھیں کہ اللہ کی طرف سے کتنی برکت نازل ہوتی۔ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ایمان اور تقوی کو اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر ان پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ فرمایا کہ وہ لوگ اگر رات کو سوئیں، بارش ہو جائے اور بجلی کی گرج کی آواز بھی ان کے کانوں میں نہ پہنچے اور وہ پرسکون رہیں، یہ اللہ کی رضا اس طرح ہوتی ہے۔ اللہ جب رحمت نازل فرماتا ہے تو سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ آج ہم جتنی بڑی مشکلات کے اندر ہیں، نہ ہم یہ توجہ کر رہے ہیں کہ اللہ کی فرما برداری کر لیں، نہ یہ توجہ کر رہے ہیں کہ ہم عبادت کر لیں، نہ یہ توجہ کر رہے ہیں کہ ہم توبہ کر لیں۔ آج لوگ مساجد کے اندر آنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور دنیا کی خاطر خوار ہو رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، روڈوں پر کھڑے ہیں اور سارا دن ذلت کے ساتھ گزار رہے ہیں، اللہ کے گھر میں آنے کے لیے وہ تیار نہیں۔
تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، ایمان اور تقوی پر ہم محنت کر لیں تو اللہ تعالی ہمارے اوپر برکات نازل فرمائے گا، اور برکات کی وجہ سے ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، اللہ کی رضا بھی ہوگی، ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ، اور فرمایا جب قوم جھٹلا دیتی ہے اللہ کو بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور قرآن مجید کو بھی، نافرمانی کی طرف لگ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم ان کو پکڑتے ہیں۔ ہماری پکڑ بہت سخت ہے، ہماری پکڑ آتی ہے، یہ پکڑ ہی ہے کہ ادھر سے زلزلے، ادھر سے سیلاب، ادھر سے یہ بے وقت بارشیں، یہ اللہ کی طرف سے ناراضگیاں، ہر طرف پریشانی، یہ مسائل، یہ مشکلات، یہ اللہ کی پکڑ ہے۔ ہم اس پکڑ سے اگر نکلنا چاہتے ہیں تو اپنے رب کو راضی کریں۔ اپنے رب سے ہم نہیں بھاگ سکتے، ہم اپنے رب سے نہیں بھاگ سکتے۔ فرما برداری کرنے والا وہ بھی اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، نافرمانی کرنے والا وہ بھی اللہ کے سامنے حاضر ہوگا۔ تو آج ہم اپنے آپ کو سلجھائیں، اپنے آپ کو سمجھائیں، اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہم فرما برداری کی طرف آ جائیں اور ایمان اور تقوی پر محنت کر لیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکات ہی برکات ہمارے اوپر نازل ہو جائیں اور ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کو بھی سلامت رکھے اور ہمیں ایمان پر محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، رمضان المبارک کا احترام کرنے کی، صحیح عبادات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔